اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ۔ آج ہم چھوٹے سے ٹاپک پہ بات کریں کہ حکومت پاکستان غربت ختم کیوں نہیں کرتی، کیوں نہیں حکومت پاکستان دھڑلے سے نوٹ چھاپتی، چھاپے جائے سب کو دے دے اور سب ہی امیر ہو جائیں، کروڑوں کا مالک ہو جائے، اربوں کا مالک ہو جائے، پیسے کی کسی کو کمی نہ ہو۔ تو اس طرح بالکل بھی نہیں ہو سکتا جی۔ ایک چینل ہے، ایک ملک کا نظام ہے، اس کو چلنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اگر فار ایگزامپل حکومت پاکستان بہت سے نوٹ چھاپ دیتی ہے، نوٹ چھاپ کے سب میں برابر تقسیم کر دیتی ہے، سب کے پاس عام پیسہ ہو جائے گا، تو دنیا کیسے چلے گی، ملک کیسے چلے گا؟ فار ایگزامپل میرے پاس بہت سے پیسے ہیں جی، میں اربوں کا مالک ہوں، میرے پاس اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، تو میں کام نہیں کروں گا، میں مزدور بلاؤں گا جی کام کرنے کے لیے۔ حالانکہ میں خود مزدور ہوں، لیکن میں اپنے کام کے لیے پھر مزدور بلاؤں گا۔ مطلب دنیا کا، پاک ملک کا جو بھی سسٹم چل رہا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ ہر بندہ کمائے گا نہیں، کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پاس تو پیسے ہوں گے، وہ پیسے دے کے سب کچھ خرید سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک بار زمبابوے ملک، شاید آپ نے سنا ہوگا، بلکہ کافی دوستوں نے سنا ہوگا، زمبابوے ملک ہے جی، اس کا ایک صدر تھا، اس نے دیکھا کہ اس کی جو آبادی ہے وہ بہت نیچے جا رہی ہے، غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، لوگ غربت کی وجہ سے مر رہے تھے۔ تو اس نے سوچا جی کہ کیوں نہ میں اپنے ملک میں نوٹ چھاپ دوں۔ اس نے دھڑلے سے نوٹ چھاپنے شروع کر دی، نوٹ چھپتے گئے، کوئی مسلسل 5-6 ماہ نوٹ چھپتے ہی رہے۔ اس نے کام کیا جی، سب کو برابر پیسے تقسیم کر دیے۔ اس کے ملک کی حالت یہ ہوئی، مارکیٹ سے ایک بریڈ لینی ہے جی، 20-30 روپے کی ملتی ہے، چھوٹی بریڈ ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں روپے چاہیے ہوتے تھے، کیونکہ بریڈ پیچھے سے تو بن نہیں رہی تھی۔ جو مالک بنا رہا تھا اس کے پاس بھی تو اتنے پیسے ہیں نا، جو خرید رہا ہے برابر میں پیسے ہو گئے نا، تو بریڈ نہیں آ رہی جناب۔ اس ملک میں مطلب لوگوں کو ایک انڈا خریدنے کے لیے ٹرک بھر کے پیسوں کا دینا پڑتا تھا، تب جا کے ایک بریڈ ملتی تھی۔ اس کا نقصان کیا ہوا جی؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ ملک اور زیادہ غربت کی لکیر سے پورا ملک ہی نیچے چلا گیا، پورے ملک کا تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اب سب جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی ملک ایسے نوٹ نہیں چھاپتا، اس کی مقدار میں اس کو سونا، اس کی مقدار میں اس کو ڈالر یا اس طرح کی چیزیں جو مین آئٹم ہوتا ہے وہ اسٹیٹ بینک کو رکھوانے پڑتے ہیں، تب اتنے مقدار جتنے آپ پیسے اسٹیٹ بینک کو دیں گے، اسٹیٹ بینک اتنے نوٹ چھاپ کے آپ کو دے دے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، ہم نوٹ بہت زیادہ چھاپ دیتے ہیں، تو ایسے ہی حاشر ہوگا ہمارا جیسے زمبابوے ملک کا ہوا تھا۔ شاید آپ چیک کر لیں، گوگل پہ سرچ کریں زمبابوے کے بارے میں، آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ زمبابوے ملک کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کہ حکومت پاکستان کو پاس جو بھی چیز آتی ہے، جو بھی ایٹم آتا ہے، مطلب سونا، چاندی، جو بھی، وہ اسٹیٹ بینک گروی رکھتا ہے، گروی رکھ کے اس کے مقابلے میں نوٹ چھاپ کے دیتا ہے۔ اب وہ نوٹ ہمیں ملتا کیسے ہے؟ ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے، ہمیں اس کے لیے مشقت کرنا پڑتی ہے، ہمیں دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں اس نوٹ کو حاصل کرنے کے لیے، ادروائز وہ نوٹ نہیں ہے، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ جب ہم پچھلے وقتوں میں جاتے ہیں تو اس وقت نوٹ نہیں تھا، لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ یہ کرتے کہ فار ایگزامپل جی آپ کو 1 کلو دودھ چاہیے اور میرے پاس 1 کلو آٹا ہے، تو میں کروں گا ایکسچینج کروں گا آپ کے ساتھ کہ جی میرا آٹا ہے، آپ کا دودھ ہے، آپ مجھ سے آٹا لے لیں، آپ مجھے دودھ دے دیں۔ اس طرح ایکسچینجنگ ہوتی تھی۔ لیکن جدید دور آتا گیا تو لوگوں نے یہ ٹرینڈ اپنایا، پیسے والا، جو کہ بہت سکسیسفل ہوا، بہت اچھا ہوا یہ، اور بہت سے لوگ فالو کر رہے ہیں۔ تو آپ ذہن میں یہ مت رکھیے کہ حکومت پاکستان نوٹ چھاپے، بلکہ آپ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے محنت کرنی ہے۔ محنت کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اور انسان کو محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے اس میں بہت سی برکت ڈال جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔